हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ। आज के टॉक शॉक में हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है मुमताज़ सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जब भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, पर्टिकुलरली अदालत में कोई डेवलपमेंट होती है, तो उस हवाले से पूरी दुनिया इन्हें देखती है। क़य्यूम सिद्दीकी, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी मेरे बड़े प्यारे कलीग भी हैं, जियो न्यूज़ में हम इकट्ठे काम करते हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। क़य्यूम सिद्दीकी से आज हम गुफ्तगू करेंगे दो अहम तरीन मौज़ूआत के ऊपर। सबसे पहले कि क्या कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे होंगे या अलग अलग होंगे, वक्त पर होंगे या वक्त से हट कर होंगे, उसकी क्या सूरत हाल ये देख रहे हैं। और दूसरा जो अहम मौजू क़य्यूम सिद्दीकी से डिस्कस करेंगे हम, वो है नैब की जो नई तरामीम है, उन नई तरामीम के हवाले से कुछ नाम आज कौमी एहतसाब ब्यूरो की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किए गए। नैब ने गो कि किसी का मुकदमा बंद नहीं किया, किसी भी सियासतदान का या ब्यूरोक्रेट का, मगर उसके बावजूद मीडिया में कुछ इस तरह से कोई प्रेजेंट केस किया गया है कि कुछ मुकदमात बंद हुए हैं या नहीं हुए। क़य्यूम सिद्दीकी से जानेंगे, कुछ मैं भी इनपुट दूंगा। तो क़य्यूम सिद्दीकी से बात करते हैं। क़य्यूम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। क़य्यूम साहब, ये बताइए कि मुल्क में इस वक्त एक अजीब आइनी एतबार से भी और सियासी एतबार से भी सूरत हाल है। सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब एहतजाज कर रहे हैं, मुसलसल एक एहतजाज के मोड में है, और जो पीडीएम की गवर्नमेंट है वो एक छोटे से जजीरे पर यानी कि इस्लामाबाद में काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में और जो पंजाब है वहाँ पर निगरान हुकूमतें कायम हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और बलूचिस्तान में हुकूमत तो आम तौर पे उसी की होती है जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। तो वहाँ पर तमाम लोगों की मुश्तरका हुकूमत है बलूचिस्तान में। अब जो खैबर पख्तूनख्वा और जो पंजाब की असम्बलियाँ हैं वो कबल अज़ वक्त तोड़ दी गई। क्या वक्त के ऊपर इलेक्शन होगा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली का? क्योंकि आज सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा है कि 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक जो आपने इंतखाब कराना है उसकी जल्द अज जल्द डेट दें। तो आप क्या नज़र आता है आपको? पहली बात तो ये है कि सदर मुमलिकत का ख़त जो है वो किस हवाले से है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। सदर मुमलिकत अपनी अथॉरिटी किस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तर्जमान ज़्यादा हैं बहैसियत कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। वो उनको तो वो होना चाहिए उसमें। हाँ, अपना बहरहाल पार्लियामेंट से ख़िताब के अंदर जो मर्ज़ी वो कहें। तो ख़त सदर की तरफ, इससे पहले आपको पता है कभी किसी सदर ने अपने किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को ख़त लिखा हो? तो ये एक बहुत ही एक रेयर सी बात है। मेरा ख्याल है कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल से निकल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आइन के आर्टिकल 218 219 के तहत जो इलेक्शन है, इंतखाबात करवाना, फेयर, फ्री एंड क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है। आज़ादाना, गैर जानबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात। उस पर बहुत सारी जजमेंट्स भी आ चुकी हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के हवाले से। अच्छा, अब यहाँ पे एनोमली क्या डेवलप हुई है? यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने असम्बली तोड़ी है। अब जो आर्टिकल 105 है उसके अंदर ये है कि अगर गवर्नर असम्बली तोड़ता है तो वो उसकी एक डेट भी देगा और 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। अब गवर्नर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो नहीं तोड़ी है, क्योंकि आइन के अंदर एक ऐसा भी है कि अगर लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट ना हो रहा हो, जैसे कि नेशनल असम्बली में होता है कि अगर कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट ना हो, एक राउंड होगा, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा, और फिर कोई अक्सरियत ना हासिल कर सके, तो ऐसी सूरत में 58 जो आर्टिकल है, जो कभी किसी ज़माने में 58(2) भी हुआ करता था, उसके तहत सदर को इख्तियार है कि वो ऐसी सूरत में जब किसी को अक्सरियत ना हो तो वो अपनी डिस्क्रिशन में असम्बली तोड़ सकता है। तो इसी तरह से गवर्नर के हवाले से भी है कि अगर वो अपनी डिस्क्रिशन के अंदर असम्बली तोड़ता तो फिर वो उसको डेट देनी होगी। तो यहाँ पे एक कानूनी जो कह सकते हैं आप लूप होल है, वो तो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर पाबंद है, वो उसने असम्बली तोड़ दी, इसलिए डेट्स नहीं दी गई हैं दोनों गवर्नर्स की तरफ से। अब ये मामला सब जुडिस भी है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर।
पंजाब के हवाले से, और उसमें जस्टिस जवाद हसन जो हैं वो उसकी हेयरिंग भी कर रहे हैं, और उसके अंदर वो ज़ाहिर है कहते हैं, कल भी सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो नैब अमेंडमेंट्स का केस है उसमें कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की हर जो आर्टिकल है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ इलेक्शन करवाने के लिए और भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि सेंसस हो। 2018 के इलेक्शन जो है उसके अंदर वो वन टाइम जो है वो एक इस्तिस्ना दिया गया था, फिर वो भी मेरे ख्याल में एक तरमीम के ज़रिए हुआ था, फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन। अभी कहीं लेटेस्ट ये तो है, मैं आपकी बात को हाँ, इनपुट देते हुए कि जो मौजूदा कैबिनेट है, फेडरल कैबिनेट, उसने नए सेंसस की मंजूरी दे दी है कि नया मर्दमशुमारी होगी, और सुप्रीम कोर्ट का ही एक फ़ैसला है जिसके मुताबिक मेरे ख्याल में 5 मेंबर जजेस का फ़ैसला है, बिल्कुल जिसमें ये कहा गया है कि जब भी इलेक्शन होंगे तो ताज़ा मर्दमशुमारी के ऊपर होंगे। तो अगर ताज़ा मर्दमशुमारी हुई तो यानी कि मार्च के अंदर मर्दमशुमारी है, फिर उसके बाद डीलिमिटेशन भी होगी, यानी कि हल्का बंदी भी होगी। तो सारा इसमें प्रोसेस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के स्टेटमेंट आते भी रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी वो कहा था कि डिजिटल जो मर्दमशुमारी है उसके बाद, क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो पिछली थी उसके अंदर भी यही फैसले हुए थे, और अब भी जो है वो मर्दमशुमारी एक देखें कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है ना ये भी, कि कितने लोग 18 साल के हो गए हैं पाकिस्तान में, क्या है हल्के बढ़ने हैं नहीं बढ़ने हैं, जो भी उसका तो हल्का कयूम ये बंदियाँ बताएं होंगी कि उनके ऊपर एतराज़ात होंगे। अच्छा, ये बताइए कयूम तो ये ये कि 6 महीने का प्रोसेस तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद मांग रहा अच्छा 6 महीने, आप ये कह रहे हैं कि टेक्निकली 6 महीने तो उनको मिलेंगे? है, मेरा ख्याल है। मुझे मुझे होते हुए आप ये कहें ना कि जी ये इलेक्शन जो है जो इमरान खान साहब लगा के आस बैठे हैं कि शायद 3 महीने के अंदर जो है 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे 2 सूबाई असम्बलियों के, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एजाज साहब इसमें और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। आपका मुल्क जो है वो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहता है। फ़र्ज़ करें कि केपी में नून लीग की हुकूमत आ जाती है, मैं एक और तरह से करता हूँ, और पंजाब में पीटीआई की हुकूमत आ जाती है, ये इन सूबाई असम्बली के इलेक्शंस हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा? क्या केपीके के अंदर के रिजल्ट्स जो हैं वो माने जाएंगे, पीटीआई मानेगी, या जो है वो पंजाब के जो है रिजल्ट हैं वो पीएमएलएन जो कि वहाँ की कहते हैं कि हम बड़ी जमात हैं वो मानेगी, या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज मानेंगी? अब इसकी एक और इसका आईनी पहलू देख लेते हैं। 18वीं आईनी तरमीम के अंदर जो है वो जनरल इलेक्शंस का जिक्र है कि जनरल इलेक्शंस होंगे और इस दौरान में केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी। अब ये कैसे हो सकता है कि एक सूबा पंजाब जिसके अंदर तकरीबन 148 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, वहाँ पर इलेक्शन हो रहा हो कि पहले एक वहाँ पे एक परमानेंट गवर्नमेंट मौजूद हो, तो उसके रिजल्ट जो हैं वो कंट्रोवर्शियल होंगे, उससे सियासी इस्तेहकाम नहीं आ पाएगा। धांधली के इल्ज़ामात अभी से इमरान खान साहब ने लगाने शुरू कर दिए हैं, तो अगर अप्रैल के बजाय अक्टूबर के अंदर जो है वो इंतखाबात होते हैं, मतलब 6 महीने का ये कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड जो है जो मांग रहे हैं अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, केपीके की कल जो है वो आपने देख लिया आईजी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से जो रिपोर्ट लिया है, उन्होंने कहा कि 57,000 हमें चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए पुलिस एहलकार, और वो हम अगर गिलगित बल्तिस्तान और इधर उधर से भी आए तब भी पूरे नहीं होते हैं। एफसी और फौज चाहिए, दहशतगर्दी के जो है वो क्या कहते हैं उसको, वाक़यात का खदशा है जी, दहशतगर्दी का। ठीक है, अभी जो एक वाक़या हुआ, अच्छा कयूम, तो उसमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल आप इंतखाबात होने चाहिए, आइन और जमहूरियत का तकाजा भी यही है, लेकिन उधर से माशी सूरत हाल जो है वो आपके उसमें है। बहरहाल अच्छा कयूम, जो मैंने आपकी जो बात सुनी उसे मैं आसान वर्ड्स में उसको मैं सम अप करने की कोशिश करता हूँ। आपने सबसे पहले बताया कि एक आईनी हुक्म है कि ये असम्बलियाँ खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की ये गवर्नर ने नहीं तोड़ी, एक आईनी हुक्म है। आपने दूसरी बात बताई कि मुल्क में सेंसस हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि सेंसस की वजह से। आपने जो तीसरी बात बताई, आपने ये बताया कि एक पॉलिटिकल ख़तरा है कि इंतखाबी नताइज को कोई नहीं मानेगा, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फर्दर आने का। और आपने जो चौथी बात बताई वो है इंतज़ामी मसाइल, यानी कि
دہشت گردی. تو یہ لا چار آرڈر کی سچویشن. جی تو چار بنیادی وجوہات آپ بتا رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے الیکشن بر وقت منعقد نہیں ہوں گے. ہو سکتا امکان ہے. امکان اس بات یہ مطلب ہے کافی کہ حد تک اس بات بالکل, کیونکہ لیکن یہ جو چار باتیں ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کوئی ڈیٹ دے. آئین میں ڈیٹ دینا سپریم کورٹ کا کام نہیں, یا ہائی کورٹ کا کام نہیں ہے, جوڈیشری کا کام نہیں. اٹ از دا جاب آف دی الیکشن کمیشن آف اچھا پاکستان. مجھے کوئکلی آپ تبصرہ فرمائیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سکندر سلطان راجہ ہے جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ آئین کے مطابق بالکل درست خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو ان کا پرفارمنس آئی ہے اس میں کچھ ایسا, ہاں ٹھیک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ان کے اوپر الزامات کی ایک بھرمار ہے, کیونکہ ہم زیادہ تر دیکھتے اسی اینک کی نظر سے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب عوام کی نظروں پہ پہنا دیتے ہیں, دکھانا چاہتے ہیں جو جس طرح سے وہ دکھانا چاہتے ہیں. کبھی ان کو بددیانت کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, حالانکہ اسی الیکشن کمیشن کے سے بائی الیکشن بھی جیت رہے ہیں اسی کے. اس کی وجہ جو ہے وہ اور خود صاف ہے, اپوائنٹ کردہ ہے ان کا اپنا, اور اپنا اپوائنٹ کرتا ہے. لیکن پھر وہ یو ٹرن لیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے کس نے کہا تھا کہ کیا کرو, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, اور فلانا ہے, ڈمکانا ہے. لیکن اصل وجہ وہ ہے جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے, جس کے اندر جو 8 سال سے تھا, اس کی ہیئرنگ کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان, اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک نیا اس کا ایک فیز شروع ہونے والا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کی جو درخواستیں تھیں وہ مسترد کر دی ہیں. تو اب اس کے بعد جو شو کاز نوٹس ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس کی ہیئرنگ بھی ہونی ہے. پھر اس کے بعد جو پروہیبٹڈ فنڈ ہے 2C3 جو ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جو ہے کہ اگر فورن فنڈڈ پارٹی ہو تو پھر اس کے بعد 17 سب کلاس 2 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا پابندی کے حوالے سے, لیکن وہ فیڈرل گورنمنٹ کا اقدام ہے. اینی ویز وہ ایک بہت لمبی چیز ہے, لیکن یہ جو ہے یہ معاملہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے. تو اب تحریک انصاف دیکھتے ہیں جا کے وہاں پہ شوکس نوٹس کا جواب دیتی کہ نہیں دیتی. اچھا قیوم جو دوسرا اہم معاملہ ہے وہ ہے نیب کا. ایک نیب جو ترامیم ہوئی ان کو عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا. یہ کیس کافی ٹائم سے چل رہا ہے. تو آج سپریم کورٹ کے سامنے نیب نے کچھ ڈاکیومنٹس رکھے ہیں اور کچھ ناموں کی فہرست رکھی ہے. میں جاننا چاہتا ہوں ایز اے لے مین کہ یہ کیس کیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایگزیکٹلی کیا ہے؟ دیکھیں آج کی بیک گراؤنڈ نیب ترامیم, آپ کو پتہ ہے کہ نیب آرڈیننس جو تھا جنرل پرویز مشرف کے 2002 کے اندر جو آیا تھا, اس میں 90 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا, اٹھا کے لے جانا, اور مطلب وہ برڈن جو ہے وہ اس کا برڈن آف پروف جو ہے, جی ہاں, ایکیوز کے اوپر ہے. بہت ساری چیزیں تھیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون عمران خان صاحب کے دور کے اندر اس نیب آرڈیننس جو تھا اس کے اندر ترامیم کے لیے 5 آرڈیننسز آئے. عمران خان صاحب بھی ان دنوں میں کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی ہے, فلانی کر رہی, یہ نہیں کر رہی, وہ نہیں ہو رہا, معیشت جام ہوئی ہوئی ہے نیب کی وجہ سے. اپوزیشن کا بھی یہی تھا الزام کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ یہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول ہے. تو وہ ساری صورتحال کے اندر خود عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے 5 آرڈیننسز کے ذریعے نیب کے اندر ترامیم کی تھی, اور میجورٹی آف دی امینڈمنٹس جو ہیں وہ انہی کو اوپر بیس کر کے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد آنے والی پارلیمنٹ نے کی ہیں. تو ان کو ہی عمران خان صاحب نے چیلنج کر دیا. اس میں یہ ہے کہ نیب میں یہ ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ ریمانڈ 14 دن کا کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کچھ جن کے حوالے سے اور لا میکنگ کی گئی ہے. کچھ جو ہیں جو نیب کے دائرہ اختیار میں 50 کروڑ سے کم کا کیس نہیں آئے گا, اس کے اوپر والے جو ہیں وہ آلریڈی ایکنک اور یہ دوسرے تیسرے ہیں اس میں سے نکل گئے ہیں. تو اب جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ان ترامیم کو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا. اس میں خواجہ حارث جو ہیں جو کبھی نواز شریف صاحب کے وکیل تھے اور نیب ہی کے خلاف جو ریفرنسز تھے ان میں وہ انہوں نے کیا تھا. تو وہ جو ہے انہوں نے اپنے آرگومنٹس دیے ہیں. مئی 2022 سے یہ شروع ہے مقدمہ, اور اب تک کوئی 37 کے قریب اس کی ہیئرنگز ہو چکی ہیں. 9واں-10واں مہینہ ہے اور اس پہ جو ہے وہ عدالت دیکھ رہی ہے. ابھی تو عدالت جو ہے وہ اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ آیا پارلیمنٹ کی گئی قانون سازی جو ہے
کیا اس کے اوپر جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے تو کس حد تک ہے، اور کون کون سی پروویژنس جو ہیں وہ آئین سے متصادم ہیں؟ اچھا قیوم، میں اس میں ایک ایڈ کر دوں. اس میں یہ جو ہے بات آپ کر رہے ہیں نا، میں ہاں اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں. مجھے ذاتی طور پہ یہ پتا ہے کہ نیب نے، جو چیئرمین نیب ہے آفتاب سلطان، ان کی سربراہی میں نیب نے وزارت قانون کو ایک خط لکھ رکھا ہے. خط کی تفصیلات تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن مجھے جو پتہ چلی یہ بات، وہ خط یہ لکھ رکھا ہے کہ انہوں نے جو نئی ترامیم ہے اس میں کچھ سکم جو ہے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ یہ جو ترامیم ہے وہ ٹھیک نہیں. وزارت قانون کو نیب نے آج خود لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو کچھ ترامیم ہے وہ درست نہیں ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سپریم کورٹ ریویو کر رہی ہے کہ کیا جوڈیشل ریویو ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کا، میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو نیب کا لیٹر بھی شاید کسی لیول پہ وہ سامنے آئے گا. دیکھیں وہ جب آئے گا سو آئے گا، ڈیفینیٹلی نیب اس کے اندر پارٹی ہے، اور نیب کا کام جو ہے کچھ اور ہے، لیکن قانون بنانا جو ہے وہ تو پارلیمنٹ کا بالکل ٹھیک دائرہ اختیار، اور وہ تو ہے پیپل جی، آف دا کوئی شک بل نہیں. ریپرزینٹ ہوتی ہے تھرو پارلیمنٹ. ٹھیک ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کا اپنا اختیار ہے، لیکن جوڈیشری کا اپنا ہے، وہ ہے. پارلیمنٹ کے اوپر بہت بڑی دیوار خود سپریم کورٹ نے لگا دی ہے نا کہ یہ ریویو ہاں کرنے یہ سے آج بھی جو بات ہوئی ہے نا وہ یہی ہوئی ہے. عمرتا بندیال صاحب نے کہا کہ افتخار چودھری صاحب کے بعد سے اب تک جو ہے وہ مختلف کیسز کے اندر سپریم کورٹ نے اپنی جورسپروڈنس کے آئین قانون کو پرکھنے کے کسوٹی کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا ہے. تو لڑائی بھی یہی چل رہی ہے کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور عدلیہ کا کیا اختیار ہے. عدلیہ کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے. پارلیمنٹ نے جو بھی قانون کیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ ویلڈلی بنا ہوا ایک قانون ہے، تو اس کے اوپر عدالتیں بالعموم جو ہیں وہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کرتی ہیں اور قانون کو بچایا جاتا ہے. جہاں پہ بہت ہی زیادہ ہیومن رائٹس یا فنڈامنٹل رائٹس سے متصادم قانون ہوگا تو اس کو وہ سٹرائک ڈاؤن عدالتیں کرتی ہیں. تو اسی کے اوپر جو ہے وہ بڑی لمبی چوڑی بحث چل رہی ہے. خواجہ حارث صاحب جو ہیں انہوں نے تو کوئی 30 کے قریب ہیئرنگز کے اندر اپنے آرگومنٹس دیے، 9 مہینے تک ان کے آرگومنٹس چلتے رہتے. تو ابھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے مخدوم علی خان جو ہیں وہ عدالت کو یہی باور کرا رہے ہیں کہ اس کا یہ قانون جو ہے یہ آپ اس کو کالعدم قرار نہیں دے سکتے. اچھا ایک اور اسی میں جو ہے ہاں وہ 2 مرتبہ نیب نے لسٹیں جو ہیں وہ داخل کی ہوئی ہیں. ایک ہے جو کہ ہوا یہ تھا کہ جب پہلے جو ہے انہوں نے وہ مقدمات کی فہرست دی تھی جو نیب ترامیم کے بعد مختلف احتساب عدالتوں نے مقدمات واپس بھجوا دی ہیں. اب اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ کا موقف یہی ہے کہ وہ مقدمات ختم نہیں ہوئے ہیں، وہ اختیار نہیں تھا ان کو، تو وہ واپس نیب کو بھجوا دی گئے. اب نیب جو ہے وہ ان کو متعلقہ فورم پہ بھیجے گا اور وہاں پہ وہ ایڈجوڈیکیٹ ہوں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب ایکچولی کیونکہ اور کوئی متعلقہ فورم بنتا نہیں ہے تو اس طرح سے یہ ختم ہی ہو گئے سمجھیں. یہ اپریہینشن ہے اپوزیشن کی یا عمران خان نہیں، صاحب کی، لیکن جو جن کو پریکٹیکلی وہ یہ ہو رہا عدالت ہے جو ہے نا، منصور علی شاہ کہہ بھی چکے ہوئے ہیں، آبزرویشنز بھی آ چکی ہیں اس میں کہ رن اوے پارلیمنٹیرین کا لوکس اسٹینڈ آئی بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. ایک جماعت جو کہ پارلیمنٹ کے اندر ہو لڑنے کے بجائے وہ بطور پارلیمنٹیرین آپ کسی قانون کو آ کر چیلنج کر دیں تو وہ اور قیوم یہ شاید وہی کیس ہے جس میں عمر عطا بندیال صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آئیے. بالکل بہت شروع کے اندر جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ استعفے دے چکے ہوئے تھے اس وقت تک. تو انہوں نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتی ہے شاہ محمود قریشی صاحب، آپ جو ہے وہ جائیں اور وہ کریں. اور پھر ان کی حاضری بطور شاہ محمود قریشی MNA یہ لگائی گئی تھی اور ان کو کہا گیا تھا آپ پارلیمنٹ میں جائیں. اور یہ وہی بات ہے جو عمران خان صاحب کی جب سب سے پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں، اپوزیشن پارٹی وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے. پھر اس کے بعد باجوہ صاحب کی اور عمران خان صاحب کی آخری دنوں میں ایوان صدر میں صدر عارف علوی جو اب خط لکھ رہے ہیں ان کی کوششوں سے ایک ملاقات ہوئی تھی. اس ملاقات کے اندر بھی عمران خان صاحب کو یہی ایڈوائس دی گئی تھی جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب انکانسٹیٹیوشنل وے سے آپ ہمارے ساتھ ہوں. تو ان کو کہا گیا تھا کہ جناب جو ہے وہ آئین کے مطابق ہوگا اور آپ پارلیمنٹ میں جائیں اپنا کردار ادا کریں، ادروائز جو ہے وہ بہت سارے مسائل آپ کے سامنے پیدا ہوں گے. اب یہ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں بھی توڑ دی ہیں. وہ اسمبلیاں کیا اب ٹھیک ہے آئین کے اندر ہے تو صحیح، لیکن اگر آپ ان اسمبلیوں کو توڑنے کا مطلب کیا ہے اور پارلیمنٹ سے استعفے دے کے باہر جانے کا مطلب کیا ہے؟
تو کبھی کہتے ہیں ہم استعفے دینے ہیں, کبھی کہتے ہیں نہیں دینے. آج بھی 43 استعفے جو ہیں وہ ہائی کورٹ نے حق میں فیصلہ دے دیا ہے, 43 ایم این اے زندہ ہو گئے ان کے. تو جبکہ یہ خود گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ ہمارے اسپیکر کو کہیں استعفے قبول کریں, تو عطا من اللہ صاحب کی جو ججمنٹ آئی تھی کہ بھئی جائیں آپ اپنا. یہ بڑا عجیب بات ہے کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی گئی ہے کہ ہمارے استعفے آپ قبول کریں, اور لاہور ہائی کورٹ میں گئی ہے کہ قبول نہ کریں. قبول نہ بالکل ایک یہ لطیفہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے جی ہاں, وہاں سپریم پہ. کورٹ میں. ٹھیک. اپنا اعزاز یہ سب صرف لاہور ہائی کورٹ کے اندر پی ٹی آئی نے 32 سے زائد پٹیشنز داخل کی ہوئی ہیں کہ ہمارے استعفے صرف ہمارے نہیں استعفے نہیں, مختلف امور کے اوپر صرف لاہور ہائی کورٹ. ویسے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں میرے پاس اطلاع ہے جو ہم پہلے بھی شیئر. اچھا میں آپ کو بتاؤں, وہ میرا خیال ہے کہ ایسی نہیں ہے بات کوئی. اچھا میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں. دیکھیں آپ عدالت کے آدمی ہیں, آپ کے پاس معلومات زیادہ ہیں. عدالت کا آدمی نہیں, مطلب آپ عدالت کو کور کرتے ہیں, میرے بھائی ہیں, لیکن آپ عدالتوں کو کور کرتے ہیں. مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو فیڈرل گورنمنٹ کے ایک افسر نے اپروچ کر کے کہا کہ آپ جو ہے عدالت میں آ جائیں, وفاقی شرعی عدالت میں. میں نے معزز چیف جسٹس صاحب کو ایک میسج بھی کیا تھا, اور مجھے جواب نہیں ان کا آیا. مجھے یہ معلومات پتہ لگی تھی بڑی کریڈیبل لوگوں سے, 2-3 بڑے ذمہ دار لوگوں سے پتہ لگی تھی. پھر میں نے ان کو میسج کیا, ان کا جواب نہیں آیا مجھے. اینی ہاؤ, قیوم صدیقی اس میں جو ہے اعزاز سعید صاحب, میں آپ کو ایک جو کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار ہے کیسے وہ آ سکتا ہے یا کیا نہیں آ سکتا ہے. ایک تو اگر کسی ہائی کورٹ کے جج کو سپریم کورٹ میں تعینات کیا جا رہا ہو اور وہ انکار کر دے تو پھر وہ جج نہیں رہ سکتا آپ کے آئین کے تحت. دوسرا یہ ہے کہ کسی زمانے میں فیڈرل شریعت کورٹ کو گریو یارڈ آف ججز کہا جاتا تھا, کہ جس کو ہٹانا ہوتا تھا اس کو اٹھا کے تو فیڈرل شریعت کورٹ میں لگا دیا جاتا. پھر اس کے اوپر بھی عدالتی فیصلے الجہاد کیس ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ وداؤٹ دی کنسنٹ آف دی کنسرن جج آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں. پھر اگر وہاں پہ وفاقی شرعی عدالت میں لگانا ہوگا تو اس کے لیے جے سی پی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کی اپوائنٹمنٹ یا ٹرانسفر کا اختیار رکھتا ہے. تو وفاقی وزیر کے کسی بھی شخص نے جا کے کہا ہو تو کیا وزیر نہیں میں بات کر رہا, وفاقی حکومت کے کسی بھی افسر نے جا کے کہا ہو تو پہلے تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھٹی صاحب کو اس کو کنڈیم کا نوٹس دینا چاہیے تھا. اگر نہیں دیا ہے تو پھر اس کی اور بھی وجوہات ہیں نا. امیر بھٹی صاحب وہی ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کا انتقال ہوا ہے, ان کو سزا دی تھی آپ کی خصوصی عدالت, جیسے وقار سیٹھ کی عدالت جو تھی اس نے. لیکن امیر بھٹی صاحب اس بینچ کا حصہ تھے جس میں جسٹس مظاہر علی نقوی بھی تھے, اور جسٹس جہانگیر تھے, جنہوں نے اس عدالت کو غیر آئینی قرار دیا تھا. اور اس پہ بھی حالانکہ سپریم کورٹ کہہ چکی تھی کہ ان کا ٹرائل کریں, تو یہ بھی بڑا ایک طرفہ تماشا تھا کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف دے رہی ہے, اور پھر وہ 5-4 سال سے جو ہے 2019 کے بعد سے اپیلیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑی ہیں, اور یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جو ابھی تک لاپتہ ہے. جی ہاں. تو قیوم صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے قیوم صدیقی صاحب کی گفتگو سنی, ہم نے 2 موضوعات پہ گفتگو کی. اچھا نہیں, اس میں ایک چھوٹی سی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اب آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر کتنے نیب ریفرنسز واپس ہوئے تھے. ایک تو یہ امینڈمنٹس کے بعد ہوئے ہیں, لیکن ان کے دور میں کتنے ہوئے تھے یہ مخدوم علی خان صاحب نے وہ ہے کہا تھا. اور اس میں جو ہے وہ جو نیب نے تفصیلات دی ہیں وہ 2019 سے لے کر جون 2022 تک 50 نیب ریفرنسز واپس ہوئے تھے. اس میں جو ہیں وہ سابق وزیر پانی بجلی پرویز اشرف کے خلاف 9 ریفرنسز پی ٹی آئی کے دور میں واپس ہوئے تھے. یوسف رضا گیلانی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 2 نیب ریفرنسز واپس ہوئے تھے. شوکت ترین کے خلاف جو ہے پی ٹی آئی دور میں بھی 2 نیب ریفرنسز جو ہیں وہ واپس ہوئے تھے. شوکت ترین پر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بطور ایک الزام اختیارات کے غلط استعمال کا وہ الزام تھا, وہ پھر ہوا تھا, پھر انہوں نے کہا تھا یہ کریں اور پھر کریں, اور پھر بہت اس کے بعد جو ہے ان کو وفاقی وزیر خزانہ لگایا گیا تھا. جاوید حسین سابق رکن قومی گلگت بلتستان, ان کے دور میں ان کا ہوا ریفرنس. لیاقت علی جتوئی کے خلاف نیب ریفرنس پی ٹی آئی کے دور میں واقع ہوا. سابق گورنر کے پی مہتاب احمد خان کے خلاف نیب ریفرنس پی ٹی آئی دور میں. گلبہار خان جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے, ان کا ریفرنس واپس ہوا. فرزانہ راجہ کے خلاف نیب ریفرنس بنا. سابق صدر آصف زرداری کے خلاف نیب کا بنایا گیا ریفرنس جو ہے وہ پی ٹی آئی نے واپس لیا تھا. لیکن ابھی بھی یہ رپورٹ جو ہے وہ واپس لے لی کہ وہ حتمی نہیں ہے, اس کے اندر کچھ
करेक्शंस की ज़रूरत है, बस ये छोटा सा बात। कयूम, बहुत शुक्रिया कयूम सिद्दीकी साहब की, आपने इनपुट सुनी। कयूम सिद्दीकी साहब से हमने दो मौज़ूआत पे बात की, क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे, नहीं होंगे, इकट्ठे होंगे या अलग अलग होंगे, और दूसरा सबसे अहम मौजू था नैब के अंदर जो तरामीम है उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा। हमें प्रोग्राम देखते रहिए। उमर चीमा की वालदा के लिए दुआ कीजिए, उनकी वालदा बीमार हैं, जो ही वो सेहतयाब होंगी उमर चीमा हमारे साथ वापस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया।